لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى جل في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا الشيطان إنه لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. معزز حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جنہوں نے ہم بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم تماموں کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم و بارک علیہ۔ سامعین کرام، میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کا موضوع ہے رزق حلال، حلال کمائی، حلال رزق اور حرام کا کیا نقصانات ہیں۔ انشاءاللہ ابھی کچھ دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ بھی آنے والا ہے، آ رہا ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی تذکرہ تھوڑا کریں گے۔ اگلا نیکسٹ جمعہ تو انشاءاللہ رمضان کے تعلق سے تذکرہ کریں گے ہی، بے فکر رہیں۔ کل ہی سے پریشان، آج بھی کئی لوگوں نے فون کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ 2 جمعہ میں غائب رہا، 2 جمعہ۔ اب لوگ فون کرتے ہیں مولوی صاحب آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ مولوی صاحب کی وجہ سے مسجد نہ آیا کرے، ہے کہ نہیں؟ جمعہ کے دن ہم رہیں یا نہ رہیں، ہے کہ نہیں؟ ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے آیا کرو، جو پہلے مسجد میں آتا ہے اونٹ کے برابر ثواب، اس کے بعد گائے ہے، اس کے بعد بکری ہے، مرغی ہے، آنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ پریشان کے ہیں تب جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے، غلط بات ہے۔ تو میں نے ایک آیت تلاوت کی، رزق حلال، حلال روزی روٹی کتنا ضرورت ہے۔ ارے بھیا اسی تو نربھر ہے ابھی رمضان کا جو روزہ ہم رکھیں گے نا، روزیے اگر حلال نہیں رہے گا تو یہ روزہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ حالانکہ بات آئے گی، وہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے رزق حلال کا مسئلہ۔ کیوں؟ اسی سے جڑا ہوا ہے۔ کیا جڑا ہوا ہے؟ ہماری عبادت رزق حلال سے جڑا ہوا ہے۔ سنیے غور سے، ہماری عبادت رزق حلال سے جڑا ہوا ہے، دعا ہماری رزق حلال سے جڑا ہوا ہے، سمجھ رہے؟ صحت اسی سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پاکیزہ نسلیں، اس کے بعد پاک معاشرہ رزق حلال سے جڑا ہوا ہے، سمجھ رہے؟ پاک روزی، حلال روزی، یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھے معاشرہ اور اچھے کردار جنم دیتا ہے، سمجھ رہے؟ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، ایک شخص نے سوال کیا یہی، سنیے، مولوی صاحب بیٹا سب بات نہیں مان رہا ہے، سمجھ گئے بات؟ بڑی باغی ہو گیا ہے، نافرمان ہو گیا ہے۔ بھائی مجھے معاف کیجئے، بیٹے کو اگر حرام کھلاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کا ولی پیدا ہوگا، ہیں؟ کیا ہوگا بچے؟ پرورش اگر حرام کی ہے، جو غذا جا رہا ہے پیٹ میں، اگر حرام کا لقمہ اس کو کھلا رہے ہیں تو فرما بردار کیسے پیدا ہوگا؟ سمجھ گئے بات؟ ولی تو پیدا نہیں ہوگا تو شیطان ہی بنے گا نا، باغی تو بنے گا ہی۔ اسی لیے رزق حلال، اچھا روزی، حلال روزی اچھے معاشرہ کو جنم دیتی ہے، اچھی نسلوں کو جنم دیتی ہے، پاک نسلوں کو جنم دیتی ہے، اولاد اچھے ہوتے ہیں اس سے۔ حرام کا رزق کھلاؤ گے، پرورش ہوگا تو نافرمان ہی ہوگا، فرما بردار نہیں ہوگا۔ دیکھیے اسلاف کا واقعہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ لوگ اسلاف کیسے کتنا احتیاط برتتے تھے رزق کے تعلق سے، روزی روٹی کے تعلق سے کتنا احتیاط برتتے تھے اسلاف۔ آپ سب سنے ہوں گے، کون؟ حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ، سب سنے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کا مسئلہ یہ تھا، اسلاف کا مسئلہ یہ تھا کہ حلال تو حلال، حرام تو حرام چھوڑیے، وہ لوگ مشتبہ چیز، شک والی چیز کو بھی چھوڑ دیتے تھے۔ شک، جس چیز میں تردد لگتا تھا، ڈاؤٹ لگتا تھا، شک لگتا تھا، نہیں اپناتے تھے۔ حدیث کے اندر کیا آیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین والحرام بین فإن بینہما مشتبہات۔ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، حدیث کے اندر کہہ دیا ہے یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ بیچ میں کوئی چیز آتا ہے جس سے انسان کو شک میں ڈالتا ہے کہ یار یہ کمائی کرنا کیسا ہے، یا یہ پیسہ لیں گے تو جائز ہوگا کہ نہیں۔ آپ کو تردد لگتا ہے، ڈاؤٹ ہے، شک ہے کہ اس کا پیسہ لیں گے کیسا ہوگا، کیا ہوگا، نہیں ہوگا۔ حدیث کیا کہتی ہے شک کے تعلق سے؟ کیا کرنا ہے؟ اس کو چھوڑ دو، شک والی چیزوں کو نہیں اپنانا ہے۔ جس نے مشتبہ چیز سے جو بچ گیا، اس نے اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بچا لیا، یہ حدیث کہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اور ارشاد فرماتے دع ما یریبک الی ما یریبک۔ دیکھیے
جو چیزیں آپ کو مشتبہ لگے، جو چیزیں آپ کو شک میں ڈالے، ایسا روزی ایسا کمائی مت لیں، نہ کمائیں، نہ لیں، نہ کھائیں، اس سے بچیں۔ صحابہ کرام اسلاف بچتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ بتا رہے تھے، آپ سب سنے ہوں گے کہ زمانے جاہلیت میں اس کے غلام نے کیا کیا، سنیے۔ لایا، کہانت کیا کرتا تھا، لے کر کے جو مال آیا اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھلا دیا۔ کھا گئے، کھانے کے بعد بس پوچھا کہ غلام کہاں سے یہ مال لایا تھا؟ کہتے ہیں ابوبکر صدیق کو کہ پرانے زمانے میں میں کہانت کیا کرتا تھا، اس کا اجرت باقی تھا، آج اس نے مجھ کو دیا، وہ لا کر کے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، آپ کھا لیں، کھلا دیا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ ابوبکر صدیق کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، انگلی ڈال کر کے جتنا پیٹ میں تھا سب قے کر دیتے، سب نکال دیتے ہیں کہ نہیں، حرام کا تھا یا جیسا بھی تھا، وہ فاسد، وہ حرام کا لقمہ میرے پیٹ میں نہیں رہ سکتا۔ اللہ اکبر، سب انگلی ڈال کر کے نکال دیتے ہیں۔ آج کیا ہے، پہلے ایسا ہوتا تھا، سنیے تھوڑا سا ہے نا، پہلے ایسا ہوتا تھا کسی کی دعوت ہوتی تھی، لوگ پوچھتا تھا ارے اس کا دعوت آیا ہے، اس کی کمائی تو ٹھیک نہیں ہے، جائیں گے کیسے جائیں گے، جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ آج ویسا نہیں ہے، آج دعوت آیا ہے، جا کر کے پھول پیٹ کھا لو، سمجھ گئے؟ ارے صحیح بات ہے، پھول پیٹ پہلے کھا لو، بعد میں تسنا ہے کہ کیا کماتا ہے نہیں کماتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے، اگر کسی کا لقمہ حرام کا ہے وہ کھانا نہیں ہے، اگر لقمہ حرام کا جائے گا آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، وہ بعد میں بات ابھی آئے گی۔ اور حدیث کے اندر یہ ہے، یہ جسم جو توانا ہے، اگر یہ حرام سے یہ جسم بنا ہے تو اللہ کی قسم یہ جسم جنت میں نہیں جائے گا، نہ نہیں جائے گا جنت میں، حرام سے پلا ہوا جسم جہنم میں جائے گا۔ تو صحابہ کرام کیا تھا، مشتبہ چیز سے بچتے تھے، ڈاؤٹ والی چیز سے بچتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا مسجد نبوی میں آپ کا لباسہ آ رہے ہیں، آتے ہوئے کیا تھا، مسجد نبوی میں کچھ مال رکھا ہوا تھا، کس چیز کا، صدقہ کا، صدقہ کا کھجور رکھا ہوا تھا۔ نواسہ آتے ہیں، بچے ہیں، کیا جانے بچے ہے کہ نہیں، کیا جانے بچے ہیں، وہ دیکھا یہاں رکھا ہوا ہے کھجور، اٹھائے اور اٹھا کر کے منہ میں وہ بچہ ڈال لیتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی نے فوراً روکا، بیٹا کخن تھوک دے بیٹا، تھوک دے، تو نہیں جانتا یہ صدقے کا مال ہے، ہم آل رسول ہیں، آل رسول کے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے، کخن تھوک دے بیٹا، تھوک دے، یہ تمہارے لیے کھانا صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر، فوراً اپنے نواسے کو روک لیتے ہیں۔ ہم کیا کھا رہے ہیں، کہاں سے کھا رہے ہیں، کدھر دھوکہ کا مال ہے یا جھوٹ کا مال ہے، سب پیٹ میں ڈال دیا جاوے، کوئی بات نہیں ہے نا۔ ایک شخص آتی ہے، اللہ اکبر، بڑا عجیب مسئلہ، کیسے لوگ تھے یہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت آتی ہے، سوال سنیے کیا سوال کرتی ہے، آ کر کے سوال کرتی ہے، کتنا احتیاط برتتے تھے یہ لوگ مال کو حاصل کرنے میں، مال کو کمانے میں، کہاں سے ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی ہے، آپ نے فرمایا تھا لا یاتین علی الناس زمان لا یبالی المرء من اخذ المال او حلال او حرام، ایک وقت ایسا آئے گا انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا، جو مال اس کے پاس آ رہا ہے حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، بس آنا چاہیے، بس آنا چاہیے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا بھی ہے، آنا چاہیے۔ دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت آتی ہے، کتنا احتیاط برتتے تھے، اللہ اکبر، آ کر کے سوال کرتی ہے، امام صاحب میں کپڑے بنتی ہوں۔ اب جب کپڑے بنتی ہوں، سوال سنیے، امام صاحب میں کپڑے بنتی ہوں، اور جب کپڑے بنتی ہوں رات میں چراغ لے کر کے بنتی ہوں، چراغ کا جب روشنی ختم ہو جاتا ہے، تیل ختم ہو جاتا ہے، تو میں کچھ کپڑا جو بچ جاتا ہے میں چاند کی روشنی سے بنتی ہوں۔ امام صاحب فتوا دیجئے، بتائیے جواب آپ،
क्या बेचते वक्त कस्टमर को बताना पड़ेगा कि आधा मैंने तेल की रोशनी से चिराग से बुना है और आधा चांद की रोशनी से बुना है? सवाल समझ गया? अल्लाह अकबर। क्या ये बता करके हमको बेचना होगा इमाम साहब कि आधा मैंने चिराग से बुना है, आधा चांद की रोशनी से बुना है? बताना। इमाम साहब इमाम अहमद बिन हंबल तड़प जाते हैं। अल्लाह अकबर। इस तरह का सवाल। आज तो मसला ऐसा है भैया कि माल है, जितना रद्दी है उसको बीच में डालो और डाल करके साफ कर दो, है कि नहीं? यही निकाल दो भाई, कस्टमर ना देखे थोड़ा सा छेदा है, बताने की जरूरत नहीं है, उसे बीच में रखो, फटा नोट है उसे बीच में दे करके चला दिया करो। अरे भाई नहीं, धोखा देना नहीं है, बता दे आप कि भाई देखिए मेरा ये सब मामला है, इस माल के अंदर ये है, इस कपड़े के अंदर यहाँ थोड़ा सा नुक्स आ गया है, फट गया है, यहाँ पर इतना लगेंगे, आपका पैसा कम लगेगा। अगर लीजिएगा तो ठीक है, नहीं लीजिएगा तो भी ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि बीच में डाल करके, चलो हम तो होशियार ही समझते हैं उसको कि चलो कटा नोट फटा नोट हमने बीच में डाल करके चला दिया, है कि नहीं? यहां सवाल करती है इमाम साहब, क्या ये बता करके हमको बेचना है कि ये चांद की रोशनी का है और ये चिराग की रोशनी का है? इमाम साहब खुद तड़प जाते हैं। नहीं भाई, बताने की जरूरत नहीं है, माल है, जब दोनों सही चीज है तो उसे बेच दे। तो इतना एहतियात करते थे असलाफ माल के आने में कि कहाँ से आ रहा है, सही से ले रहे हैं या नहीं ले रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया तो इंसान की सबसे बेहतरीन कमाई जानते हैं? अपने हाथ की कमाई है। अपने हाथ की मेहनत से कमाए, मेहनत से कमा करके खाए, धोखाधड़ी नहीं, जुल्म नहीं, रिश्वत नहीं, सूद का माल नहीं, मेहनत करे, चाहे कोई भी तिजारत हो, हलाल कमाए। देखिए एक नबी थे जिसका नाम था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नाम याद रखिएगा। ये काम करते थे क्या? नबी होकर के लोहार का काम करते थे। अगर हम लोग लोहार का काम करेंगे तो बड़ा अजीब समझते हैं। अरे भाई हलाल रोजी कमाओ, चाहे कुछ भी हो। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ एक कुल्हाड़ी लाओ, कुल्हाड़ी लाया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दस्ता लगा दिए और लगा करके जहां जाओ जंगल, और जंगल से लकड़ियां काट करके बेचो, मेहनत से कमाओ, हलाल रोजी खाओ और बच्चों को हलाल खिलाओ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोहार का काम करते थे, लोहार करते थे, बेचते थे। देखिए कोई भी बुराई नहीं है, चाहे कोई भी तिजारत हो हलाल का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बकरियां चराई, बकरियां चराई है। बड़ा मायूब समझते हैं हम और आप। बकरियां चराई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि दुनिया के अंदर कोई नबी ऐसा ना आया हो जिसने बकरियां ना चराई। भाई हलाल रोजी है, खाए, चाहे बकरी ही चरा करके हो, क्यों धोखा दे किसी को, क्यों किसी का माल गसब करके खाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता, महर में बकरियां चराना रख दिया, बकरियां चराते थे। तो जितने नबी आए बकरियां चराए, हलाल कमाई हो, मेहनत से कमाओ, चाहे किसी भी तरह का रोजी रोटी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया क़यामत का दिन होगा जब मैदान महशर कायम होगी, हशर का अदालत होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहाँ जो 5 सवाल करेगा, हमारा पैर हिलेगा नहीं जब तक कि 5 सवालों का जवाब न दे ले। मेरे भैया सुने आप, उनमें से 2 सवाल ऐसा होगा, व ऐन मालिही व ऐन अक्तसबा, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्चा किया। कहाँ से कमाया का मतलब मैंने बताया था कि नहीं, मेरा कारोबार चलता था चायबासा में, मेरा रांची से माल आता था, ऐसा नहीं। कहाँ से कमाया, हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से कमाया, ये पूछेगा आपसे। हलाल का था कि हराम का था, कहाँ खर्च किया, किस जगह पर कमाया आपने, हराम जगहों पर खर्च किया या हलाल जगहों पर खर्च किया। ये 2 सवाल होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये दोनों सवाल आपसे करेगा, जब तक के जवाब ना दे लेंगे पैर हिलेगा नहीं। मेरे आज इंसान क्या कहता है, मौलवी साहब परेशान हैं, दुआ करते हैं, दुआ कबूल नहीं हो रही है, दुआ करते हैं, दुआ कबूल नहीं हो रही है। लोग यहाँ दुआ कर रहे हैं, कोई खाने काबा में जा कर के दुआ कर रहा है, दुआओं में असर नहीं है, नहीं कबूल हो रही। वजह कभी आपने गौर किया? वजह भाई दुआ कभी रद्द नहीं की जाती है, लेकिन इस शर्त पर कि जानते हैं वजह क्या है कि दुआ करते हैं कबूल नहीं होता है।
کبھی غور کیا کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ حلال کا کھا رہے ہیں یا حرام کا کھا رہے ہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ حرام کا کھائیں گے تو کیسے اللہ دعا قبول کرے؟ کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیو توبہ کرو، مقدس مہینہ، برکت کا مہینہ، سید الشہور رمضان کا مہینہ ہمارے درمیان آ رہا ہے۔ جو 12-13 گھنٹے بھوکے پیاسے رہیں گے، مان لیجئے اگر حرام کا روزی جائے گا پیٹ کے اندر تو کیسے اللہ عبادت قبول کرے گا؟ دعا کرتے ہیں ہم شب قدر میں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ ہمیں معاف کر دے، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو معافی کو پسند کرتا، اللہ معاف کر دے۔ ارے کیسے معاف کرے گا اللہ؟ جو پیٹ میں جا رہا ہے افطاری اور سحری وہ حرام کا جاوے گا تو؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ قرآن کی تلاوت کریں گے، بھوکے پیاسے رہیں گے، دعا کریں گے، تراویح پڑھیں گے میرے بھائیوں، تو کیسے اللہ قبول کرے گا؟ نہیں۔ اس لیے پہلے روزی کو پاک کرو۔ رمضان کا مہینہ عنقریب ہمارے درمیان آنے والا ہے میرے بھائیوں۔ دیکھیں صحابہ کرام اسلاف بڑی شدت سے انتظار کرتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے رمضان تک۔ میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ آ گیا ہے عنقریب ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے جنگ بدر کا موقع ہے، کیسے ماحول بناتے تھے۔ ہم آپ کو یہی چیز کہہ رہے، ماحول بناتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بدر کا موقع ہے، مسلمان کم ہیں، کافر لوگ زیادہ ہیں، کم ہے مسلمان، کافر زیادہ ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا گائیڈ کرتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کو توجہ دلا رہے ہیں لڑنے کے لیے، ورگلا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جوش دلا رہے ہیں، لوگوں دوڑو اللہ کی راہ کی طرف، دوڑو جنت کی طرف، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، دوڑ پڑو جنت کی طرف۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کے ہاتھ میں کھجور تھا، پلیٹ میں کھجور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی اگر ہم شہید ہو گئے تو کہاں جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت جائیں گے۔ پھینک دیا اپنا کھجور کا پلیٹ، دوڑ پڑے میدان کی طرف اور لڑنے لگے، شہید ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں وہ مہینہ ہمارے درمیان آ رہا ہے، جنت کا اس مہینے میں اللہ سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دروازہ ہمارے لیے جنت کا خاص کر دیتا ہے روزے داروں کے لیے، باب الریان، مغفرت کا مہینہ ہے۔ وہ مہینہ ہمارے درمیان عنقریب آنے والا ہے۔ ارادہ کریں، نیت بنائیں کہ پورا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، پوری تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، چاہے جیسے بھی حالات آوے، چاہے جان چلی جاوے، لیکن جنت حاصل کرنے کے لیے پورا روزہ رکھیں گے۔ کچھ لوگ ایسا دیکھتے ہیں کہ بھائی پردے کے پیچھے کھا رہا ہے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے کیا دیکھا؟ معراج کے موقع پر آپ نے دیکھا، خواب آپ کو دکھلایا گیا، کیا دیکھتا ہے؟ ایک شخص کو یوں الٹا لٹکایا ہے، الٹا، سر نیچے پیر اوپر، اور اس کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے، خون ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون آدمی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتا تھا۔ میرے بھائیوں ارادہ کیجئے، نیت کیجئے، جو نہیں رکھتے ہیں وہ ارادہ کیجئے۔ اللہ کی قسم یاد رکھیے، اگر ایک روزہ بھی اگر کوئی جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے، پوری زندگی روزہ رکھیں گے اس کی بھرپائی نہیں بھرپائی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا جب بد دعا دیے فرشتے نے سیڑھی پر قدم رکھے۔ تو میرے بھائیوں کوئی بھی ہے ارادہ کیجئے کہ نہیں روزہ نہیں رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، پوری تراویح پڑھیں گے، پورا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ چاہے حالات جیسے بھی ہو، تو یہ نیت کیجئے۔ میرے بھائیوں وہ مہینہ آ رہا ہے قریب ہمارے درمیان، سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ روزے، یہ تراویح، یہ قیام اللیل عبادتیں قبول ہوگی، شرط کیا ہے کہ ہمارے پیٹ میں جو لقمہ جائے وہ حلال کا ہو۔ ایک شخص ہے، حدیث کے اندر آیا یطیل السفر، لمبے سفر پر ہے، اکبرا اشعثا یمد یدیہ الی السماء، یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام۔ ایک آدمی سفر پر ہے، مسافر کی دعا ایسے ہی قبول ہوتی ہے، بال پراگندہ ہے، اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے، دعا میں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کو شرم آتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھ خالی کیسے اٹھا دے، کیسے لوٹائے۔
हाथ भी उठाया है, दुआ कर रहा है, या रब या रब, अल्लाह अल्लाह, दुआ कर रहा है। लेकिन क्या कहा? वमतअमहु हराम वमशरबहु हराम, उसका खाना हराम का, उसका पीना हराम का, वमलबसहु हराम, जो लिबास पहना है वो भी हराम का, जो परवरिश हुआ है वो भी हराम का। अगर हराम का है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होगी, कोई इबादत अल्लाह के काबिल कबूल नहीं है। क्यों? इन्नल्लाह तय्यब ला यक़बलु इल्ला तय्यबन, अल्लाह पाक है और सिर्फ पाक चीज़ों को ही कबूल करता है। भाई बात बताते हैं हम, सही चीज़, पाक है और पाक चीज़ों को कबूल करता है। अगर हराम का लुकमा है, अल्लाह ना इबादत कबूल करेगा ना दुआ कबूल करेगा, और परवरिश किया हुआ ये जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा। अब उठा करके देख लीजिए कि आज बहुत बड़ा फितना है, किस चीज़ का? माल का फितना। इन्ना लिकुल्लि उम्मती फितना व फितनतु उम्मती अलमाल, हर उम्मत का एक फितना था बनी इसराइल का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी उम्मत का फितना माल है, माल माल माल, चाहे किसी तरह से भी आए। आज फितना है, लोग हलाल और हराम का तमीज़ खो बैठा है इस माल के चक्कर में है। कुछ लोग तो सुनिए क्या करते हैं, अभी हलाल और हराम का मसला ख़त्म कर दिया है। बुढ़े तो बुढ़े, जवान तो जवान, सही कह रहा हूँ, बाकायदा लटकाना पड़ा जुआ के ताल्लुक से। जवान तो जवान छोड़ो, बुढ़े बुढ़े लोग जुआ खेल रहा है। सही है, जवान खेल रहा है, बुढ़े जवान साथ जुआ खेल रहा है, चिट्टियाँ पर बैठ कर जब जुआ खेल रहा है। और कितने जवान ऐसे हैं, सुनिए, सही बात है मेरे भाइयों, अगर वो वहाँ जुआ नहीं खेल रहा है तो कितने लोग मोबाइल के ऐप में जुआ खेल रहे हैं पैसा लगा लगा करके। ये सब माल अगर पेट में जाएगा तो बोलो क्या कबूल होगा? दुआएं कबूल होगी मुसलमानों की। सही बात है कि नहीं? लगता तो है कि नहीं मौलवी साहब बोल रहे हैं ऐसा, लेकिन भाई हकीकत है, क्या करें, बूढ़े बुढ़े जुआ खेल रहे हैं। नहीं मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत है, आदमी मरेगा नहीं, नहीं मरेगा नहीं, कब तक? जब तक कि अपना मुकद्दर का रोज़ी नहीं खा लेगा। हदीस पर ईमान है? बोलो, है ईमान? सही हदीस है, अपना मुकद्दर का जब तक रोज़ी नहीं खा लेगा इंसान, मरेगा नहीं। फालमिज़ू हो, तो क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अच्छे ढंग से कमाओ, अच्छा रोज़ी हासिल करो, हलाल रोज़ी खाओ, हलाल रोज़ी खाओ। लेकिन शैतान क्या होता है, थोड़ा देखिए, सुनिए, शैतान क्या करता है, कभी कैसे कैसे हमको वर्गलाता है। हम ये बिज़नेस करना चाह रहे हैं, चलिए ये काम करना चाह रहे हैं, लेकिन देख क्या रहे, कह रहे यार इधर तो प्रॉफिट मेरा 10,000 आ रहा है, लेकिन एक तरफ क्या हो रहा है, जो गलत करने जा रहे हैं लाख मिल रहा है। होता है कि नहीं ऐसा हमारे आंखों के सामने? ऐसा ही होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस, बनी इसराइल में क्या हुआ था? अरे अल्लाह कभी कभी ऐसे आजमाता है मेरे भाइयों, आजमाता है। बनी इसराइल में ऐसे ही हुआ था। अल्लाह ने कहा था कि क्या करो, सैटरडे के दिन, शनिचर के दिन मछलियों का शिकार मत करो, लेकिन होता ऐसा था कि उसी दिन ज़्यादा मछलियाँ आती थी। अल्लाह अकबर, घबरा गए। देखता क्या है कि इधर 10,000 मिल रहा है यार, इधर तो लाख मिल रहा है। लेकिन याद रखिए हदीस क्या कहती है, आपका मुकद्दर का जो रोज़ी है उतना ही मिलेगा। अगर लाख की तरफ जाओगे मेरे भाइयों, धोखे से माल लाओगे, सूद का माल लाओगे, हराम से माल लाओगे, जुल्म करके माल कमाओगे, माल खत्म हो जाएगा, लेकिन नामाए अमाल में बाकी रहेगा, बाकी रहेगा नामाए अमाल में, मात नहीं रहेगा माल। अगर लाख की तरफ हम दौड़ करके गए तो ऐसा होता है कि 10,000 जो आपको मिलने वाला था मुकद्दर में, वही पेट में जाएगा। 50,000 आपको अल्लाह सुब्हानो तआला डॉक्टर में लगा देगा, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं और वकील के पास आपका लगा देगा, कहीं और दूसरे गलत जगहों में खर्च करा देगा। बचेगा कितना? 10,000 जो आपके मुकद्दर में था। इसलिए जितने आपके मुकद्दर में रखा है अल्लाह, उतना मिलेगा, कोई नहीं छीन सकता आपका। और जब तक उतना मिलेगा नहीं तब तक तुम मरोगे नहीं। इसलिए हलाल तरीके से क्यों ना कमाए, क्यों ना हलाल तरीके से रोज़ी रोटी आए। हराम का लुकमा जाएगा मेरे भाई, कोई इबादत आपकी कबूल नहीं होगी। उसके बाद आपको ये बताते, देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के सवाल करते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हो, हलाल खाइए। हलाल बहुत बड़ा चीज़ है, ये बहुत अहम चीज़ है ये आज हलाल और हराम का।
انسان تمیز کھو گیا ہے حلال و حرام کے چکر میں، چاہے ادھر سے آوے چاہے ادھر سے آئے، جھوٹ بول کر کے ملے، نہیں، برکت دے گا، برکت برکت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر دکاندار اور کسٹمر دونوں بے و شرح میں سچ بولے دکاندار، اور سچ پن بول کر کے اگر اپنے سامان کو بیچے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بورک لہما، ان دونوں کے ان کی کمائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت دے گا۔ جھوٹ بول کر کے بیچو گے برکت نہیں دے گا، اللہ چھین لے گا۔ حضرت سعد بن نبی وقاص آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی مجھے ایسا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب کہ جو میں دعا کروں اللہ قبول کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطب مطعمتک تکن مستجاب الدعوات، اے سعد حلال روزی کھاؤ، رزق حلال اپناؤ، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، تکن مستجاب الدعوات، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنے لگے گا۔ تو میرے بھائیوں، حلال روزی کماؤ، حلال رزق اپنے پیٹ میں ڈالو، حلال اپناؤ، حرام کھاؤ گے اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اگر حلال کا روزی روٹی کماؤ گے، اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہوئے اگر بے وشرا کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اللہ روزی روٹی دینا شروع کر دے گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے آپ؟ اس لیے ساری کی ساری دار و مدار ہے رزق حلال پر، رزق حلال پر۔ میرے بھائیوں، جو جوا کھیلتے ہیں، جو سود دیتے ہیں، سود لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الربا، لعن الربا آکلہ و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ، لکھنے والا، دینے والا، کھلانے والا، جتنے بھی سود میں یہ حصے دار ہیں، سب کے سب وقالہم سوا، سب کے سب برابر، سب کے سب پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، ملعون۔ تو جو سود کھاتے آج چڑھ کر کے سود بول رہا، توبہ کرے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا کہ الربا 70 حوبا ایسر ان ينكح الرجل، سود کے 70 دروازے ہیں، سب سے ادنا بتائیں آپ کو، سن پائیے گا، سب سے ادنا، سب سے کم کھانا یہ ہے کہ اپنی ماں سے منہ کالا کرنا، اپنی ماں سے زنا کرنا، اتنا خطرناک گناہ ہے، نہیں سمجھتے ہم عورت، سمجھ گئے؟ تو حلال اپنائیے میرے بھائیوں، کم آئے جتنا بھی ملے حلال روزی کھائے، حلال اپنائے، غذا جو جائے ہمارے پیٹ کے اندر وہ حلال کا ہو، حرام کا ایک بھی روپے نہ ہو۔ حرام کا ہے تو نہ الہ عبادت قبول کرے گا، نہ دعائیں قبول ہوگی، نہ یہ جسم جنت کے اندر جائے گا۔ اس لیے شک والی چیزوں سے بھی بچے، اللہ سے دعا کریں باری الہ ہم تماموں کو رزق حلال اپنانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما، باری الہ ہم تماموں کو حرام کھانے اور اپنانے کی، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، باری الہ ہم تماموں کو ہمیشہ نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار حال ہے اللہ تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔